پیارے نبی نے دوست تو دوست دشمنوں کے بھی دل جیت لیے۔ اپنے لیے عمل لکھے، ہم نے دشمنوں کو دوست بنانا ہے، دوستوں کو دشمن نہیں بنانا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بھٹکا ہوا خوش قسمت راہی۔ سمامہ بن اسال نام کا ایک شخص یمامہ کے علاقے کا حکمران تھا۔ یہ علاقہ آج کل کے سعودی عرب میں جو دارالحکومت ہے ریاض، اس کے قرب و جوار میں واقع تھا۔ سمامہ اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا۔ آپ نے بھی اللہ سے اس پر قابو پانے کی دعا فرمائی تھی، نوٹ کیجئے گا۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ وہ آپ سے اتنی دشمنی رکھتا ہے کہ چیلنج کرتا ہے کہ دیکھنا میں محمد کی گردن الگ کروں گا اس کے جسم سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی خواہش کی کہ اللہ پھر کبھی مجھے وہ ملے۔ کیا خوبصورت ادب ہے۔ ہم چھپتے پھرتے ہیں ایسے لوگوں سے، ہائی سامنا نہ ہو جائے، ہائی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، دعا کریے کہیں سامنا ہو جائے۔ ایسے لوگوں سے کہ جو غلط فہمیوں کے شکار ہو کر آج اسلام سے دور ہے، یہ ایسے لوگوں کو تو دعویٰ دینے کا مزہ آتا ہے، بیچارے وہ تو بھٹکے ہوتے ہیں۔ خیر یہ ایک بھٹکا ہوا راہی تھا۔ بولیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک مرتبہ سمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ ہیں عمرہ کرتے تھے مشرک؟ بالکل کرتے تھے، بس فرق کیا تھا؟ ساتھ بت رکھ لیتے تھے ایک جیب میں، اس کو پوچھتے تھے۔ کوئی وہاں رکھا ہوا تھا اپنے قبیلے کا تو جا کے اس کا نام لے لیتے۔ آج ہم سیل فون رکھ لیتے، اپنے نفس کا بت رکھ لیتے۔ مجھے ویسے ہی کبھی تصویر اچھی نہیں لگی، بنوانی، کھچانی، سجانی، سنوارنی۔ شاید کبھی بچپن جوانی کا جو سنگم ہوتا ہے نا، جب سہیلیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اسکولوں کالجوں کی کوئی بھونڈی سی تصویر ہو تو ہو، مجھے کبھی شوق نہیں آیا۔ لیکن اب مجھے سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوتی ہے، پوز بنا کے کھڑے ہو کر لوگ حرم میں کعبہ کے آگے پیچھے تصویر کھینچتے ہیں، اور اچھے اچھے لوگ، بوڑھے بھی، بڑے بھی، جوان بھی۔ میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کر رہی، لیکن مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کون ہوں جو میں اپنی تصویریں بناؤں۔ یعنی میں سوچتی ہوں کہ اندر کا بت نہیں ٹوٹتا اپنے آپ کو اچھا لگتا دیکھنا۔ تو روایتی عمرے بڑے آسان ہیں، شعوری عمرے مشکل ہیں۔ عمرے کے لیے نکلا۔ اب ایک جملہ میں بڑے شعور سے بولوں گی اور آپ پیار سے لکھ لیجئے۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ راستہ بھول گیا۔ جی، کبھی کبھی راستے بھولنے میں بھی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور وہ مدینہ طیبہ کے قریب جا نکلا۔ آج بھی جو ریاض سے ادھر آتے ہیں تو ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ ادھر سے سیدھا تو مدینہ اور مکہ آیا ہے تو بالکل فرق ہے رستہ، جدہ آنا ہو تو بالکل ہی فرق ہے۔ رحمت عالم کے پاس جو بھول کر گیا اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا۔ دعا کیا کرے آپ کی اس کلاس میں بھی کوئی بھول گئی آ جائے۔ کبھی آپ کو لگتا ہے نا کسی کو بلائے نہیں، کوئی آتا نہیں کرتا، ہوتا ہی ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہی، عام طور پہ بھی جو ہر وقت ہی درس و تدریس ہے نا، تو کئی عورت کے سسٹرز شیئر کرتی ہیں، میں بڑا کہتی ہوں اپنی دوست کو وہ نہیں آتی، میں نے کہتی اب ان کو کوئی لالچ دے دیا کرے، آ جاؤ اس کے بعد کھانا کھانے جائیں گے، آ جاؤ اس کے بعد ادھر جائیں گے، ایسے ہی لے آیا کرے۔ تو خیر بھولا اور بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو کوئی ایک دفعہ دیکھ لیتا واللہ پھر دل تو دے آتا تھا، اور دائمی کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہر وقت مدینہ طیبہ کے اطراف میں گشت کرتے رہتے تھے، جیسے ہر جگہ فوج اور آرمی کرتی ہے۔ تب سمامہ کیسے بھٹک کر مدینہ پہنچا، اور مدینہ پہنچتے ہی حفاظتی دستے کی رینج میں آ گیا۔ انہوں نے اس کو قید کیا۔ ایسے جیسے کسی بھی ملک میں لوگ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں معروف تھا، ایک ہوتا ہے عام بندہ اور ایک ہوتا ہے اشتہاری، جس کے بارے میں پہلے ہی خبریں ہوں کہ جہاں بھی ملے اس کو پکڑ لو، اور اسلام دشمنی میں اس کے عزائم بڑے سخت ہیں، لہٰذا اسے گرفتار کیا اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ اب ذرا سپنے پر لیں، وہ شخص آج سامنے ہے کہ جس کا سامنا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر تھے، اور وہ شخص آج
یعنی جس بندے کی گفتگو میں آپ کو یہ ایٹیچیوڈ دکھ رہا ہو، ذرا سوچو اس کے دل میں کیا ہوگا۔ 3 آفرز دے کے کہ قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے پیچھے بہت ہیں، اور اگر تم معاف کر دو گے تو میں بڑا احسان ماننے والا بندہ ہوں، کیونکہ اچھے لوگ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تمہیں پیسہ لینا ہے تو بولو کیا مانگتے ہو، یعنی عام طور پہ لوگ کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جواب کیا ہوگا سراج منیر کا؟ سوچئے ذرا، اللہ اکبر، سوچیے، گفتگو دیکھیے، لب و لہجے پہ غور فرمائیے، اور وہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے کتنی بے ادبی اور کس قدر متکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا نا، اسی وقت اس گستاخ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم، صبر، ثبات، اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق، 5 انگلیوں پہ 5 اخلاق، اس کا کیا کہنا کہ گستاخانہ گفتگو سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کو حکم دیا کہ اس کی خوب اچھی مہمانی کرو۔ اور وہ ایک معروف حدیث جو آپ اکثر الگ سے سنتے ہیں، بڑی پیاری لگتی ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کی عزت کرو، مہمانی کرو ان کے رتبے کے اعتبار سے۔ بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ کو آپ نے انسٹرکشنز دی اسپیشلی کہ دیکھو یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے تو اس کی ذرا اچھی مہمانی کرنا۔ یہ کون کر سکتا ہے مجھے بتائیے، جو اندر سے اتنا مطمئن اور اتنا اللہ پہ نظریں لگایا ہوتا ہے کہ اس کو کسی بندے کے اچھا کہنے یا برا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو خالی برتن ہوتے ہیں نا وہ بڑے بچتے ہیں، خالی غبارے میں ہوا بھرتی ہے نا وہ اوپر چھت پہ جا کے لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی شخصیت اتنی ایمٹی ہوتی ہے اور وہ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال خوب اچھی انسٹرکشنز دی، ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا دن آیا، پھر آپ سماما کے پاس سے گزرے۔ یہ بھی ایک آپ کی حکمت بری بات تھی کہ آپ جان کے اس کے آمنے سامنے رہ رہے تھے۔ ہر قیدی یا ہر آنے والے کے ساتھ تو آپ نہیں ملتے، کیونکہ لیڈر سارے کو تو نہیں مل رہے ہوتے، لیکن کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص توجہ دے رہے تھے۔ پھر پوچھا سماما کیا حال ہے، اس نے پھر کہا خیریت سے ہوں، پھر وہی اس نے کہا ان تقتلنی تقتلوا ذا دم، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو یاد رکھو میں ایک خون والا شخص ہوں، یعنی قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ وَإِن تَعْفُوا تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ، اور اگر تم معاف کر دو گے تو ایسے شخص کو معاف کرو گے جو بڑا قدردان ہے۔ وَإِن تَسْأَلُوا مَالًا تُؤْتَهُ، اور اگر مال مانگو گے تو جتنا مانگو گے دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مساکین آپس میں گفتگو کرتے، اب وہ اصحاب صفہ تھے نا ہوسٹ لائٹس، تو فارغ وقت میں تو پتہ نہیں ہاسٹل والے بھی کیا باتیں کرتے ہیں، اور جب ٹیچر نہ ہو تو اسٹوڈنٹس کیا باتیں کرتے ہیں، اب یہ تو ہر ایک کو اپنا ہی پتہ ہوگا نا۔ یہ کہتے ہیں ہم جیسے مساکین آپس میں گفتگو کرتے تو کہتے تھے اسے قتل کر کے کیا ملے گا، امیر آدمی سے مال ہی لے لینا چاہیے۔ یعنی جیسے بچے مشورے دیتے، کہتے ہیں جب ہمیں اس کی آپشنز پتہ چلی تو ہم آپس میں کہتے کیا کرنا، اللہ کے نبی نے اس کو قتل کر کے، اچھی بات ہے مال لے لیں، کم از کم کچھ دنوں کے لیے روٹی تو میسر آ جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ٹیم کے لوگ یا آپ کے ارد گرد کے لوگ یا آپ کے بچے، ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا نیرو ہوتا ہے۔ بچے جو ہیں چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں، بچے کو کھلونا مل جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ سونے کی چیز بھی پھینک دے۔ خیر، تیسرا دن ہوا، آج اسی چیز کا فیصلہ ہونا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا سماما کیا حال ہے، کس حال میں ہو؟ اس نے وہی کہا خیر ہے، اپنے وہی لفظ دہرا دیے، اور بڑا اس کے اندر ایک ایٹیچیوڈ تھا اس وقت، فخری انداز تھا، اور خاص طور پہ اپنے قبیلے کا ذکر کیا، مال اور دولت کی کثرت کبھی کیا، اور ساتھ دھمکی بھی دے دی۔ صحابہ کرام منتظر ہیں کہ اب دیکھیں کہ اس گستاخ کو سزا کیا ملتی ہے۔ وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رحمت للعالمین نے حکم دیا اس کی رسیاں کھول دو۔ پھر سمامہ سے فرمایا جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ یہ تھا اخلاق نبی، اپنے اوپر رکھا کریں ہر چیز کو، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہماری میٹ ذرا 19-20 کر دے نا تو ہم کچھ اور کرے نہ کرے خوب اس کی بےزتی تو کرتے ہیں، پھر چھوڑتے کہتے جا چلی جا، آئندہ نہ میرے گھر آنا۔
ہماری تو زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں، اور اس زبان پہ کچھ نہیں، چہرے پہ بس مسکراہٹ ہے۔ خیر، صحابہ کیسے اعتراض کرے نبی پہ؟ وہ تو آپ کے اشارے کو حکم سمجھتے تھے۔ انہوں نے تو اطاعت کے اجر کو عبادت کے اجر سے بڑھا کر فیل کرا دیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، فوراً آزاد کر دیا۔ ثمامہ رہا ہو گئے، اس نے اپنی سواری پکڑی اور مدینہ طیبہ سے باہر جانے لگا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی جان سلامت لے کر آ گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں دینا پڑ رہا، اور دل میں اللہ کے نبی کے لطف و کرم کا بیج پڑ چکا تھا۔ آپ کی محبت اس کے دل میں تھی، لکھ لیں، آزاد کر کے نبی نے اس کو قیدی بنا دیا اپنے اخلاق کا۔ یہ کیا کریں، لوگوں کے دل موہیں، لوگوں کو آپ سے محبت ہو جائے، لوگ آپ سے پیار کریں، لوگ آپ کو ایک لمحے کے لیے ملنا، بیٹھنا، آپ کے ساتھ وقت گزارنا اپنے لیے خوش قسمتی سمجھیں۔ تو اپنا دل تو رحمت للعالمین کے اعلیٰ اخلاق کے پاس رکھا ہے تھا۔ مسجد نبی سے باہر نکلتے ویسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ میرے الفاظ میں کتنی شدت اور حدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب آیا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ ذرا سا بندہ غور تو کرے، عقل تو سب میں ہے۔ بچے کو بھی ماں یا کوئی اور سخت ہاتھ سے پکڑے تو بچہ رو پڑتا ہے۔ آپ کسی کے بچے کو گھورنا شروع کریں، دیکھیے گا رو پڑے گا۔ بچوں میں بھی سینس ہے کہ کون میرے ساتھ سختی سے بات کر رہا ہے، کون نرمی سے۔ تو یہ تو سردار تھا۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ اب ایسے رہا کیا ہے کہ رہا ہونے کو دل نہیں کرتا۔ خیر، سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کے ایک باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا، ثمامہ، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم پھر چلے آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے۔ آپ نے چھوڑا تو ہے، مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں بادشاہ نہیں، آپ کا غلام ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جان نثاروں میں شامل کر لیجیے۔ ان لفظوں کی مٹھاس کو محسوس کیجیے، روئیں پڑے، یہ اللہ کی محفل ہے۔ اللہ میرا اخلاق اچھا ہو جائے، میری گفتار اچھی ہو جائے، میرا لکھنا، بولنا، سننا، چلنا پھرنا نبی جیسا ہو جائے۔ کند چھری نہیں تھے وہ محبت کے ساتھ دلوں کو متے تھے۔ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا۔ آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا۔ آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ اور آپ یاد کیجئے، ایسے کچھ جملے ہندا کے بھی تھے۔ یعنی یہ گرج رکھنے والے دشمن تھے نبی کے، کچھ ماڑے موٹے دشمن نہیں تھے، یہ ٹھیک ٹھاک قسم کے دشمن تھے۔ لیکن اب آپ کے دامن رحمت میں آ جانے کے بعد آپ کا چہرہ مجھے کائنات کے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں۔ آپ کی یہ بستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین ہے۔ تو یہاں وہ جملہ یاد کریں جو 13ویں پارے میں بولا تھا کہ برے نیک ہو جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، نیک بھی برے ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں نہ رکھے۔ پھر اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ ثمامہ عرض کر رہا ہے، اللہ کے رسول، میں عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مجھے عمرے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس کی تربیت کی، طریقہ بتایا عمرے کا، اور وہ مکہ مکرمہ چل دیا۔ اب ثمامہ عرب کے نمایاں لوگوں میں تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ اللہ کے رسول کی صفات اور اسلام کے حوالے سے مجالس میں گفتگو کرتا رہا۔ کرنی چاہیے، یہ نجی زندگی کی باتیں ایسی جگہوں میں ضرور کرنی چاہیے جہاں دوسروں کو بھی بتانا مقصود ہو کہ دیکھو مدینہ میں کون سا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ خیر، کفار کے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ تھی۔ کہنے لگے، سباؤ ثمامہ بے دین ہو گیا۔ یہ جو لفظ ہے نا، سابی، بس سابی قرآن میں 2-3 جگہ آتا ہے۔
تو سابی کہتے تھے اس شخص کو جو باپ دادا کا دین چھوڑتے، سب بس امامہ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ مکرمہ میں نہیں آئے گا. اب ذرا دیکھیے کیا تھریٹ مل رہا ہے مکہ والوں کو. آپ نے وطن پہنچا، اسی بات پہ عمل کیا اور مکہ مکرمہ کو اناج کی سپلائی روک دی. مکہ مکرمہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی. اہل مکہ نے رسول اللہ کو خط لکھا. دیکھیے کیا یہ محبت بھری کہانی ہے نا. جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے آ کے اناج لیا، مکہ کے دشمنوں نے اس شخص کو جو ان کے ستانے کی وجہ سے مکہ چھوڑ چکا ہے، ان کو خط لکھا جس میں اپنی قرابت کا رشتہ دیا کہ تمہارے رشتہ دار بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، اور درخواست کی کہ سمامہ کے نام یمامہ سے گندم کی ترسیل کے لیے حکم نامہ جاری کر دیں. کیا کیا ہوگا اللہ کے نبی نے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے پیارے نبی سے؟ سراج منیرہ، کس قدر اعلیٰ ذر، کتنا اعلیٰ اخلاق. باوجود اس کے کہ مکہ والوں نے مظالم کر کے آپ کو بھیجا، آپ نے فوراً سمامہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ کے لیے گندم کی سپلائی بحال کر دے. کیسی نادر اور بے مثال اور اعلیٰ اخلاق نبوت کے علاوہ کسی کی ملتی اخلاق کی. آپ خود بھی یہ قصہ پڑھیے، صحیح بخاری میں ہے 4372، فتح الباری میں ہے، زاد المعار میں بھی ہے، اور السیرۃ النبویہ ابن حشام کی اس میں بھی ہے. تو بولیے اللہم صلی علی محمد. ہم اسی کی امتی ہیں. ایسے ہی اخلاق چاہیے. اگر کار رسالت کرنا ہے نا تو اخلاق رسالت بھی چاہیے. یعنی اگر آج آپ کو مجھے کام نبیوں والا کرنا ہے نا، دنیا میں توحید کا اتمام کرانا ہے، ابلاغ کرنا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے نا، تو پھر اخلاق بھی ایسے ہی لیجئے. اس وقت کسی اور کو نہ سوچئے. 3 سیکنڈ دے سکتی ہوں بس آپ کو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا اخلاق ٹھیک کر دے. جو کمی ہے اللہ کو پتہ ہے، وہ دور کر دے. یقین کریں آپ نے اپنی کامیابیوں کے لیے دعا کر لی. ہم اپنا رویہ بدل لینا تو ہمارا نصیب بدل جاتا ہے.